السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی نصیحت آمیز واقعہ لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ آپ کہیں پر سفر میں جا رہے تھے تو ایک یہودی نے آپ سے کہا کہ مجھے بھی آپ اپنے ساتھ میں لے کر کے چلیے۔ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو میرے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ اس نے ضد کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھ اس کو لے لیا۔ راستے میں چلے، اس یہودی کے پاس میں 2 روٹیاں تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں 1 روٹی تھی۔ ایک جگہ پر جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی کام سے اٹھ کر کے تھوڑا دور گئے، آ کر کے دیکھتے ہیں تو اس یہودی کے پاس 1 ہی روٹی تھی، 1 روٹی غائب تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ یہ بتا دے کہ وہ 1 روٹی کہاں گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس میں 1 ہی روٹی تھی۔ آپ نے کہا دیکھ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، مجھ سے جھوٹ مت بول، بتا دے وہ روٹی کہاں گئی۔ اس نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس میں 2 روٹی دیکھی تھی۔ تھوڑا آگے چلے، ایک پانی کی جھیل آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو پانی کے اوپر سے ایسے اتار دیا جیسے کہ خشکی میں چلتے ہیں۔ دریا پار کرنے کے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ دیکھ تو نے میرا یہ معجزہ دیکھ لیا، میں نے تجھے پانی کی جھیل سے ایسے اتارا ہے جیسے کہ خشکی میں چل رہے ہیں۔ جس اللہ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرمایا ہے اسی رب کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے تو مجھے یہ بتا دے کہ وہ 1 روٹی کہاں گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت میں اسی رب کی قسم کھاتا ہوں میرے پاس 1 ہی روٹی تھی۔ اور آگے چلے، ایک ہرنی جا رہی تھی راستے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس ہرنی کو بلایا، اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت کھایا اور اس کی ہڈیوں کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد میں ہڈیوں پر ہاتھ پھیرا، کہا کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ وہ ہرنی پہلے کی طرح ہو کر کے پھر چلنے لگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھ تو نے میرا یہ معجزہ بھی دیکھ لیا، مجھ سے جھوٹ مت بول، بتا دے کہ وہ 1 روٹی کہاں گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں آپ کا وہ عصا تھا کہ جس سے آپ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ آپ ایک شہر میں پہنچے، وہاں جا کر کے اس یہودی کو موقع ملا اور اس نے وہ آپ کا عصا چرا لیا اور سوچنے لگا کہ اب تو میں مردوں کو زندہ کیا کروں گا اور بہت پیسہ کماؤں گا۔ دنیا کا لالچی تھا نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عصا چرا کر کے یہ شہر میں پہنچا۔ اس نے جا کر کے اعلان کر دیا کہ جس کو بھی مردہ زندہ کرانا ہے وہ میرے پاس لے آئے۔ اس شہر کا بادشاہ بہت زیادہ بیمار تھا، مرنے کے بالکل قریب تھا۔ لوگ اس کو حاکم شہر کے پاس لے گئے اور جا کر کے ساری بات بتائی۔ اس نے جا کر کے حاکم شہر کے وہ زور سے عصا مارا، وہ مر گیا۔ اب اس کے بعد میں اس نے کہا کہ اب تم دیکھو میں اس کو کیسے زندہ کرتا ہوں۔ اس نے دیکھا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو کس طرح زندہ کیا کرتے تھے۔ اب اس نے وہ عصا اس حاکم شہر پر مارا اور کہا کہ قم باذن اللہ۔ اب تو وہ اٹھنے کا نام نہیں لیتا ہے۔ اس کی زبان اور تھی، ان کی زبان اور تھی۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی، وہ کہتے تھے قم باذن اللہ۔ اس یہودی کی زبان ہے، دونوں زبانوں میں فرق ہو گیا، لفظ ایک ہی ہے، عصا ایک ہی ہے، عصا بھی وہی، الفاظ بھی وہی، زبان بدل گئی تو کام بدل گیا۔ اب یہ بڑا پریشان ہوا، لوگوں نے اس کو پکڑ لیا کہ بھائی اس نے تو حاکم شہر کو مار ڈالا ہے۔ اس کو لے جا کر کے پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ پھانسی دینے ہی والے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو چھوڑ دو، تمہارے مردے کو میں زندہ کر دیتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حاکم شہر کو زندہ کر دیا۔ آپ اس کو لے کر کے وہاں سے چلے اور پھر راستے میں اس سے کہا کہ دیکھ تجھے اسی خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس نے تیری جان بچائی ہے،
ورنہ تجھے پھانسی ہو جاتی، اب بھی بتا دے کہ وہ ایک روٹی کہاں گئی؟ اس نے کہا حضرت اسی خدا کی قسم میرے پاس تو ایک ہی روٹی تھی۔ جھوٹ پر جھوٹ، جھوٹ پر جھوٹ۔ آخر کار ایک ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی ایک تمہاری، ایک میری اور ایک اس کی کہ جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ دنیا کا لالچی جیسے ہی اس کو دنیا کا لالچ دیا گیا تو پگھل گیا اور بے قرار ہو کر کے بولا حضرت میں جب سے جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا آ رہا تھا، آج میں سچ بول رہا ہوں، وہ روٹی تیسری والی میں نے ہی کھائی تھی۔ آج اس کو دنیا کا لالچ دیا گیا، ایک سونے کی اینٹ کا معاملہ ہے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر آج بھی کہتا ہوں کہ میرے پاس تو ایک ہی روٹی تھی تو پھر یہ دوسری اینٹ مجھے نہیں ملے گی۔ دنیا کے لالچی نے کہا کہ وہ روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وہ تینوں سونے کی اینٹیں اسی کو دے دیں اور اس سے کہا کہ تو ہمارے ساتھ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا پرست کو، اس لالچی کو جو جھوٹ پر جھوٹ بولتا رہا، قسمیں کھاتا رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھتا رہا، پھر بھی جھوٹ بولتا رہا، سونے کی تینوں اینٹوں کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس یہودی کو زمین میں دھسا دیا۔ دنیا کا لالچی نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا۔ ناظرین اکرام، اس واقعے کو سنانے کا مقصد یہ ہے، نتیجہ آپ کے ذہن میں یہ اتارنا ہے کہ دنیا کا لالچ انسان سے بڑے بڑے کام کراتا ہے۔ انسان یہ جانتا ہے، اس کا ضمیر اس سے یہ کہتا ہے کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا ہے۔ دنیا کے لالچ میں آ کر کے انسان بڑے بڑے جھوٹ بولتا ہے، پھر اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وقتی طور سے تو اس کو منافع دکھائی دیتا ہے، لیکن حقیقت میں ہمیشہ کے لیے جھوٹ بولنے میں اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ زبانوں میں فرق ہوتا ہے۔ الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک اللہ والے کی زبان اور ہوتی ہے اور ایک عام آدمی کی زبان اور ہوتی ہے۔ اور ہمیں اس بات کا پتہ بھی چلتا ہے کہ جب انسان کو دنیا کا لالچ دیا جاتا ہے تو وہ اپنے بڑے بڑے راز اگلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ لالچ کے چکر میں آ کر کے آج کے دور میں انسان کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے۔ حقیقت میں ناظرین اکرام، اگر انسان یہ سوچ لے کہ جو میں جھوٹ بول رہا ہوں اس میں ظاہر میں تو مجھے منافع دکھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں مجھے اس میں نقصان ہے، میں خسارے میں ہوں، تو انسان پھر کبھی جھوٹ نہیں بولے۔ لیکن تھوڑی دیر کے مزے کی خاطر، تھوڑے سے فائدے کی خاطر انسان جھوٹ پر جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، اپنی دنیا بھی برباد کر لیتا ہے اور وہ اپنی آخرت بھی برباد کر لیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ ضرور اس طرح کے واقعات سے آپ کو کوئی نہ کوئی سبق سیکھنے کو ضرور ملتا ہوگا۔ چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ اگلے آنے والے اسی طرح کے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ترنت آپ کے پاس پہنچے اور آپ واقعہ سن کر کے اپنا ایمان تازہ کریں، کوئی نصیحت حاصل کریں، کچھ آپ کو سیکھنے کے لیے ملے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔